अस्सलाम वालेकुम। उस गलती की तरफ आपका ध्यान लेकर जाऊंगा जो ईसाइयों ने की और जिसकी वजह से उनका दीन तबाह व बर्बाद हो गया। वही गलती हम मुसलमान भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखा। सब मुसलमान अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया में बराबर हैं और अल्लाह नहीं चाहता कि कोई भी मुसलमान ये कहे मैं दूसरे मुसलमान से बेहतर हूँ। सब मुसलमान अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं। अल्लाह के नज़दीक मुसलमानों की अहमियत मर्तबा तकवा की बुनियाद पर है और जिस इंसान में तकवा होता है वो इंसान दूसरे इंसानों के साथ बराबरी की सतह पर ज़िंदगी बसर करता है। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि बहुत से लोग ज़ाकिरों, मौलवियों, पीरों, फ़कीरों को हद से ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनका ईमान ख़तरे में पड़ जाता है बल्कि उनकी अपनी ज़ात और अपना वक़ार भी ज़ाया हो जाता है। ये मामलात ताज़ीम, अदब, एहतराम के नाम से शुरू होते हैं और ऐसा रुख और ऐसे सिचुएशन, ऐसी सूरत अख्तियार कर जाते हैं कि उस इंसान को ताज़ीम के नाम पर शुरू होने वाली मोहब्बत, एहतराम को खुदा या नबी का दर्जा दे देता है। और मैंने यहाँ तक लोगों के हालात देखे हैं कि बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, मैं खुदा के कुरान पर अमल करूं, जबकि मेरा पीर मुझे इस बात का हुक्म देता है। और बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, मैं उस आदमी की बात को सुनूं, हालांकि मेरा आलिम, मेरा मुफ्ती, मेरा ज़ाकिर मुझे ये कहता है। तो ये चीज़ फ़िरक़ावारियत को भी जन्म देती है। ये चीज़ आपस में नफ़रतों को भी जन्म देती है। अल्लाह हमें इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे दिखाता है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नमाज के अंदर मौलवी, पीर, फ़कीर, ज़ाकिर सब बराबर हैं और आम इंसान उनके साथ उसी तरह खड़ा होता है। तो ये हम 5 बार नमाज पढ़ते हैं और ये हम 5 बार सीखते हैं कि कोई कितना बड़ा दीनदार भी क्यों ना हो, वो और मैं और आम इंसान बराबर हैं। मुझे उसको झुक कर मिलना, हाथ जोड़ना, उसके पाँव पकड़ना, इस बात को अल्लाह ने हराम किया है। और ये बातें ताज़ीम और अदब से शुरू होती हैं। हिंदुओं के साथ हमने एक अरसा गुजारा है। हिंदू अपने पंडितों, अपने मंत्रों पर मौजूद लोगों को सलाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं और ये चीज़ हमने हमारी ज़िंदगियों में वहाँ से शामिल हो चुकी है। हमें नहीं चाहिए कि हम उसको छुप कर मिलें और उसके पाँव पकड़ें और उसके हाथों को चूमें। नहीं, अल्लाह हमारे ऊपर ये हराम करता है। और इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरों को नीचा समझें और दूसरों की इज्जत ना करें और अब खुद अपनी ज़ात में गुरूर और तकब्बर पैदा करें। नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर वो आदमी नेक है और हम समझते हैं मेरी निगाह के अंदर वो नेक है, मुझे नहीं चाहिए कि मैं उसको झुक कर मिलूँ, उसको 2 हाथों से सलाम करूँ, उसके हाथों को बोसा दूँ, उसके पाँव को बोसा दूँ। नहीं, इससे उस आदमी का ईमान भी ख़तरे में पड़ सकता है। अगर उस आदमी में कोई नेकी है और मेरे ये करतूत, ऐसा ना हो शैतान उसके दिल में वसवसा डाल दे
اور وہ اس بات پر کہ دیکھو میری کتنی تعظیم ہے، میری کتنی عزت ہے، اور اس کا ایمان ہم ضائع کر دیں، اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ اسے اس کے تقوی، دینداری، اس کے ایمان کا صلہ دینے کی بجائے جہنم میں پھینک دے کہ تم نے جو دنیا کے اندر عمل کیا اس کا ریوارڈ تمہیں دنیا کے اندر مل گیا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ہم مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ اپنے پیروں، مولویوں، فقیروں، ذاکروں کو اس حد تک درجہ دیں۔ نہیں، ہاں، ہر مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کی عزت کرے، احترام کرے، اس کے بارے میں اچھے خیالات اپنے دماغ کے اندر رکھے، اور بغض اور نفرت اور حسد اور تکبر اپنے دل میں، اپنے ضمیر اور ذہن میں پیدا نہ کرے، بلکہ اس انسان کو ایسا نہ دکھائے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی نیک ہے، کوئی آدمی بڑے رتبے والا ہے، کسی آدمی کے پاس کوئی نیکی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی نہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے نہ اسلام کے اوپر احسان ہے۔ ہاں، اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی نیکی کا، اس کے اجر کا، اس کے تقوی کا اس کو بدلہ دے دے گا۔ کوئی خواہ کتنا بڑا دیندار ہو، اپنی ذات کو، اپنے وقار کو بھی اس کے سامنے جھکانا انسانیت، مسلمانی تو دور کی بات، انسانیت بھی نہیں ہے۔ آپ کو عام صورتحال کے اندر بھی، عام معاملات میں بھی دو انسان اس طرح گرے ہوئے نہیں ملتے جتنا مسلمانوں کے دین کی آڑ کے اندر مسلمانوں نے تعظیم، ادب، جی عزت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، نہیں نہیں نہیں، یہ بات ان کے ایمانوں کو بھی، تمہارے ایمانوں کو بھی، تمہارے دین کو تباہ کر رہی ہے۔ نہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا نبی اس دنیا پر موجود تھا، صحابہ کے اندر عام انسانوں کی طرح زندگی گزارا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے وہ آپ کو ایسا زندگی نہیں دکھاتی جہاں پر صحابہ نے ہمیشہ ان کو سجدے کر دیے ہوں، صحابہ نے ان کے پاؤں چومے ہوں۔ نہیں، صحابہ محبت ضرور کرتے تھے، صحابہ ادب احترام ضرور کرتے تھے، صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور دیتے تھے، لیکن صحابہ اس حد تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو گرنے نہیں دیتے تھے کہ وہ یہ یقین کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا درجہ رکھتے ہیں۔ نہیں، اور یہی وجہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، میں اس کو قتل کر دوں گا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہر سے باہر تھے، شہر میں واپس آئے، یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی بات، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی بات کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ مان لے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اور کیا مطلب اس کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور تمہارا نبی اس دنیا سے چلا گیا۔ تعظیم، ادب، احترام میں کبھی آپ نے دیکھا تعظیم کی نام پر صحابہ نے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدے کیوں؟ نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اس دنیا میں آئے وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو، قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو مانا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، لیکن ہم نے عبادت، یقین اور ایمان اللہ کے اوپر بنانا ہے۔ ہمارے پاس تو وہ دین ہے جس میں ہمیں اپنے نبی کو بھی سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایسا دین نہیں ہے جو عیسائیوں کی طرح ہو۔ عیسائیوں کے دین کے اندر ایسا ہے
کہ اگر تم خدا سے بات کرنا چاہتے ہو تو جا کر چرچ کے اندر پوپ سے بات کرو، چرچ کے اندر جا کر پادری سے بات کرو اور اسے کہو اپنی دعا اس کے سامنے رکھو کہ وہ تمہاری دعا خدا تک پہنچائے۔ ہندوؤں کے اندر مندر میں پنڈت موجود ہیں، عیسائیوں کے لیے مسجد میں چرچ کے اندر پادری موجود ہے۔ انہوں نے اپنی درخواستیں ان کے پاس رکھنی ہیں، اور وہ چاہیں تو لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیں، وہ چاہیں تو لوگوں کی دعاؤں کو قبول کریں۔ لیکن مسلمانوں کا مذہب اسلام سارے مذہب سے مختلف ہے۔ ہم نے اپنی بات اپنے خدا سے کرنی ہے، اپنی دعا اپنے خدا سے کرنی ہے، مدد خدا سے لینی ہے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے خدا سے مانگنی ہے۔ اور ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی کہ تم مشرکوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا اور ان کے طریقے پر نہ چلنا، اور اس چیز سے سیکھ لو کہ کیوں عیسائیوں کا مذہب اپنی اصل حالت میں نہیں رہا، اور کیوں عیسائیوں نے خدا کی عبادت کرنے کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی، اور کیوں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے بعد پادریوں کی جو ان کے چرچوں میں موجود ہیں، پوپ، ان کی باتیں شروع کر دیں، اس لیے کہ وہ راہ سے بھٹک گئے۔